مفتی صاحب حمزہ علی عباسی جو ایک مشہور اداکار ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبوت، رسالت، امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ مزید یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، استغفر اللہ، اور دوبارہ زندہ ہونے والی بات غلط ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں بیچارے حمزہ علی عباسی صاحب شوبز کی دنیا چھوڑ کر نیک بن کے آئے تھے، لیکن آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے۔ بلکہ اس سے بڑی بات یہ کہ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے، غامدی صاحب ٹکر گئے ان کو۔ تو میں حمزہ علی عباسی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ کو ایک دین پہ آنے کی توفیق دی تھی، آپ دنیا میں کیا جو پراپر عالم ہے وہ ختم ہو گئے کیا دنیا میں؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یوٹیوبرز ایسے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، آپ نہ مجھے سنیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، آپ ان سے کے پاس چلے جاتے ہیں، تو پوری دنیا مانتی ہے نا، کتنے پازیٹیو وے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ سارے اشکالات ان کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں، وہ 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے سارے اشکالات حل کر دیں۔ آپ کو غامدی صاحب ملے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بولنے کا اسٹائل اچھا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، مریم کے بیٹے، حضرت عیسیٰ تھے نا مریم کے بیٹے، ان قریب تم پہ نازل ہوں گے حکمن وعدلن، حاکم بن کے، عادل بن کے، فیکسر الصلیب، صلیب کو ختم کریں گے، ویقتل الخنزیر، دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کریں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ تو کتنی ساری حدیثیں ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، یہودیوں نے آپ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ سولی پہ لٹکایا۔ اے اللہ پھر ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس سیاق و سباق میں آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی بخاری کی حدیث ہے، قرآن کیا کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ قرآن کہہ رہے بنی اسرائیل پر لعنت ان کے اس قول کی وجہ سے، وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم، بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ وما قتلوا، اللہ کہہ رہے نہیں قتل کیا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں اپنی طبعی موت ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آسمانوں کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور پھر حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ قرب قیامت میں وہ ایک حدیث نہیں، سارے صحابہ، یہ کوئی ایک صحابی سے دکھا دیں جو غامدی صاحب والا قول ہو ان کا، کوئی ایک محدث تو یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں لوگ کیا معاذ اللہ ان کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، تو اسٹائل پہ میں حمزہ علی عباسی صاحب سے کہوں گا کہ غامدی صاحب کے اسٹائل پہ بالکل بھی نہ جائیں۔ آپ شوبز کی دنیا چھوڑ کر آئے تھے، اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، کچھ تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے، کچھ اللہ اللہ سیکھتے، داڑھی رکھتے، چہرے پہ ایک رونق آتی، جب آپ کی موت واقع ہوتی جنید جمشید کی طرح آپ کو عزت ملتی۔ تو اتنے لبرل نہ بنو کہ یہودیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جاؤ۔ غامدی صاحب تو نکل گئے، اور حضرت عیسیٰ کا انتظار تو یہود بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو آسمانی مذہب میں ہاں لیبل سب نے الگ الگ لگا دیے۔ یہودیوں نے کہا ہمارا نجات دہندہ، عیسائیوں نے کہا ہمارے نجات دہندہ، مسلمانوں نے کہا ہمارے نجات دہندہ۔ یہ تو عیسائیوں کا بھی متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں موت دے کے اٹھایا، ہم کہتے ہیں زندہ اٹھایا ہے، لیکن عیسائی بھی مانتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں عیسائی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو علامتیں تھیں نا کہ نبی آئے گا، ان علامتوں میں یہ تھا کہ اللہ ان کو قرب قیامت میں نازل کرے گا۔ تو عیسائی ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ بطور کفارہ کے جان دے دی انہوں نے، لیکن پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار وہ تو علامتیں تو آخر میں نازل ہوں گے، تو کہتے ہیں جان دی، موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو کے آسمانوں پہ اٹھ گئے، تاکہ دونوں نظریے ان کے ثابت ہو۔ بات کی ہے جو اس کائنات میں کوئی بھی نہیں کر رہا سوائے قادیانیوں کے۔ تو قرآن اور حدیث نے بہت واضح بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، حضرت مہدی ان کی قیادت میں، حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر جہاد ہوگا، یہودیوں سے جہاد ہوگا، دجال کو قتل کریں گے۔ اتنی حدیثیں ہیں، کس کس کا انکار کرو گے میرے بھائی، کس کس کا انکار کرو گے؟ اس لیے میں حمزہ علی عباسی صاحب سے کہتا ہوں جو اسکالرز ہیں، جو مجھے نہیں سنے آپ جو کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے فلاں کو سنیں، آپ ان اسکالرز کو سنیں جو پوری دنیا میں مسلم مانے جاتے ہیں۔ اچھا میرے بھائی، اس کے علاوہ حمزہ علی عباسی نے حضرت عائشہ کے نکاح کے وقت عمر 17 سے 19 سال تک کی تھی، یہ بھی غامدی صاحب سے متاثر ہو کر کیا انہوں نے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کچھ چیزیں خود ہی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، پھر اس پہ دلائل کیا مار لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ متاثر ہیں غیر مسلموں سے۔ غیر مسلموں میں ایک کم عمر لڑکی کا نکاح بڑی عمر کے آدمی سے معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اس پہ بحث کرو کہ یہ کس بیس پہ معیوب ہے۔ آپ جب ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے قائل ہیں تو لڑکا لڑکی جس عمر میں نکاح پہ راضی ہوں، آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟
تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ حضرت عائشہ کا مسئلہ تھا اور ہمارے پیغمبر کا مسئلہ تھا. امی عائشہ کو اعتراض ہوتا تو غلط تھا, ان کو اعتراض نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بہترین کام ہوا ہے بھائی, بہترین کام ہوا ہے. جب دونوں خوش ہیں تو آپ کو کیوں خام خام یہ ثابت کر رہے ہو کہ نہیں جی 17 سال تھی 18؟ یہ کام غلط ہے ہی نہیں. بالغ لڑکی 9 سال میں بھی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں, آج بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹروں سے جا کے پوچھ لو. تو بلوغت کے بعد رخصتی ہوئی ہے. اور پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کم عمر تھی, وہ بچی تھی, سمجھ نہیں تھی, معاذ اللہ نقل کفر باپ کی باتوں میں آ گئی, معاذ اللہ یہ الزامات لگا دیا آپ نے. قرآن سے پتہ چلتا ہے, سورہ حجاب اٹھا کے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غربت تھی, آپ کی ازواج نے آپ سے پیسے مانگے, راشن مانگا, یہ چاہیے وہ چاہیے. ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا طلاق کا. سورہ حجاب اٹھا کے دیکھ لیں, غامدی صاحب کو یہ آیتیں معلوم ہوں گی. تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, بھائی میں تو اسی غربت میں رہوں گا, آپ کو رہنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھ سے ڈیورس لے لو, طلاق کا اختیار دیا. اسی بیس پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ مرد جیسے خود طلاق دے سکتا ہے, بیوی کو بھی ڈیورس کا اختیار دے سکتا ہے. یہ اسی حدیث اور اسی آیت سے نکالا ہے فقہا نے کہ آپ اس کو رائٹ دے سکتے ہیں. تو نبی نے تمام ازواج کو طلاق کا اختیار دیا. اس وقت تو حضرت عائشہ اور عمر میں زیادہ ہو چکی تھی, پکی عمر ہو چکی تھی, نبی کے ساتھ کافی ٹائم گزار چکی تھی. تو سب ازواج کو آپ نے اختیار دیا. امی عائشہ کو بھی آپ نے اختیار دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اختاری تمہیں اختیار ہے, تم اپنے آپ کو طلاق واقع کر سکتی ہو, میں تمہیں پورا رائٹس دیتا ہوں. پھر آپ نے حضرت عائشہ کو یہ فرمایا کہ جلدی نہ کرنا, جلدی سے ایسا نہ ہو کہ یوں کہہ دو کہ میں یا رسول اللہ مجھے طلاق نہیں چاہیے, اس بارے میں جلدی نہ کرنا, بلکہ پہلے اپنے گھر میں مشورہ بھی کر لو, تھوڑا ٹائم لگاؤ, جلد بازی نہ ہو. ابھی تمہیں میں نے رائٹ دے دیا ہے, اس غربت میں میری عمر کے آدمی کے ساتھ, میری عمر کی شخصیت کے ساتھ تمہیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں نے تمہیں کیا دیا ہے, رائٹ دیا ہے, اور جلدی جواب نہ دینا, سوچ لو. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, افیقہ اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں میں جا کے کہ میں نے رہنا کہ نہیں رہنا؟ یعنی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پیغمبر ہیں, آپ کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا, آپ سے اچھا شوہر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. مشورہ یعنی آپ میرے بارے میں یہ سوچ کیوں رہے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ غضبناک ہوئی ہیں. تو اب کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی عمر کم تھی یا زیادہ تھی؟ وہ خوش ہیں, بعد میں بھی خوش ہیں. اور یہ تو ہمارے پیغمبر کا کمال ہے کہ اتنی کم عمر میں نکاح کیا, کھلانے کو کچھ بھی نہیں ہے, اس غربت میں بھی آپ کی ازواج کہہ رہی ہے رہنا کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ. یہ تو نبوت کی دلیل ہے, یہ تو پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. آج کوئی عورت اتنی غربت میں اپنے جوڑ کے رشتے کے ساتھ نہیں رہے گی, اپنی سی بڑی عمر کے ساتھ کیسے رہے گی؟ یہ تو پیغمبر کے کمال کی دلیل ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے بھی اپنی زوجہ کو ایسی محبت دی, ان کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ ایج ڈفرینس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں لینا کہ رہنا کہ نہیں رہنا, مطلب رہنا ہی رہنا ہے, مجھے نہیں چاہیے طلاق. تو غامدی صاحب کو کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ ثابت کریں غیر مسلموں کو کچھ کرنے کے لیے نہیں 17 سال تھی. تو اصل بات جو میں کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ حمزہ علی عباسی صاحب, آپ اسلامی اسکالرس بہت سارے ہیں, مفتی تقی صاحب کے پاس چلے جائیں, آپ عرب علماء کے پاس چلے جائیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس چلے جائیں, آپ اور بہت سارے لوگ ہیں, تو ایک ہی آپ کو ملیں جو پوری دنیا سے الگ ہی چیزیں لے کر آ رہے ہیں, یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. دیکھو عقیدے کی گمراہی عمل کی گمراہی سے زیادہ بڑی ہے. عقیدے کی جو گمراہی ہے نا اسلام میں, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, یہ گمراہی اسلام میں عمل کی گمراہی سے زیادہ بڑی گمراہی ہے.